अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मेरे पास जो है लाइट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मुझे जो है मकान की छत के ऊपर जो है अपने घर की छत के ऊपर लेक्चर जो है रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसमें भी क्लैरिटी नज़र आए। तो मज़ीद आपकी बेहतरीन इंस्ट्रक्शन और आपके कमेंट्स की ज़रूरत है मुझे। और आज आपको पता है कि हमारा पेपर नंबर 215, मॉडल पेपर नंबर 215 केयर टेकर लाहौर हाई कोर्ट 2019 ये पेपर है, जिसके 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से आज हमने स्टार्ट लेना है और इसमें जो है आपकी कीमती राय का जो है हम बहुत ज़्यादा एहतराम करेंगे। आप इसमें सजेशन करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की जानिब। जी हाँ, मॉडल पेपर नंबर 215 है, केयर टेकर 2019 लाहौर हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है कि द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़। आपको पता है जो हम इंसान के अंदर किडनी होती है उसका जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मुतालिक सवाल पूछे जा सकते हैं, वो 2-3 अहम सवाल हैं। और किडनी जो है इंसान के जिस्म के अंदर कौन से अहम काम करती है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कम्प्लीटली। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने मैंने लिखा है कि मेन फंक्शन ऑफ किडनी हमारे पास कौन कौन से फंक्शन, किडनी के ऐसे कौन कौन से फंक्शन हैं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में पूछे जाते हैं। वो जनाब पहला जो उसका मेन फंक्शन है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट होती है हमारी बॉडी में उसको रिमूव करता है। फ्रॉम ब्लड से रिमूव करता है। एंड रेगुलेटिंग द वाटर फ्लूइड लेवल, और वाटर फ्लूइड लेवल को रेगुलेट करता है, उसको चलाता है। नंबर 2, द किडनी रिसीव्ड ब्लड थ्रू रीनल आर्टरी। किडनी के अंदर जो ब्लड आता है वो रीनल आर्टरी के जरिए आता है, एक वेन है। 3 नंबर पे इसका जो मेन फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स जो पैदा होते हैं वो भी किडनी के थ्रू होते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं हम। 62 क्वेश्चन हमारे पास है, ए सम ऑफ 62 क्वेश्चन हमारे पास है, ए सम ऑफ रुपीज़ 12,500 अमाउंट to Rs 15,500 in 4 years after interest. What is the rate of interest? अब देखें जी, आपके पास यहाँ पर इंटरेस्ट रेट तय गया है। एक तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट मौजूद है और दूसरी आपने जो इंटरेस्ट अर्न करने के बाद हासिल की है। आपके पास फार्मूला क्या होगा, मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। जी हाँ, इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। एक आदमी के पास आज 12,500 रुपये हैं। 4 साल बाद उसके पास 15,500 रुपये हो जाएंगे। अब सूद का रेट क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आप ये बताएं, उसने 4 साल में 3,000 रुपये कमाए हैं, तो एक साल का कितने बनेंगे? आपने 3,000 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 750 रुपये आ जाएंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पर ईयर प्रॉफिट 750 डिवाइड बाई प्रिंसिपल अमाउंट जो कि उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 12,500 मल्टीप्लाई बाई 100, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। इंतहाई आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आपको पता है मैं पार्लियामेंट, डिफरेंट पार्लियामेंट के नाम लिख चुका हूँ पहले। आपको पता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो किसकी पार्लियामेंट का नाम है? आपको पता है कि वो यूके की पार्लियामेंट का नाम है। क्वेश्चन नंबर 63 पे यूके की पार्लियामेंट का नाम है अपर हाउस, और इसका लोअर हाउस भी होता है, वो भी यूके की पार्लियामेंट का नाम है। यूएसए की जो पार्लियामेंट का नाम है उसका नाम कांग्रेस है, और हाउस ऑफ डिप्टीज़ भी इसको कहा जाता है। और इसी तरह आपको पता है कि इस ऑप्शन के अंदर जो है हमारे पास मौजूद है, कौन सा मौजूद है हमारे पास? स्वीडन है, फ्रांस है। ये आपको मैं पहले पिछले सवाल में भी मतलब है कि पेपर के अंदर जो हमारा टॉपिक हुआ था पार्लियामेंट के नाम से, वो मैं सारा करवा चुका हूँ। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, प्लूटोक्रेसी इज ए सच ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ रन बाई। ये सवाल बड़ा अहम है। क्वेश्चन 64 कि कौन सी हुकूमत चलाएगी तो कौन सी चलाएगी। प्लूटोक्रेसी एक ऐसी वो लोग होते हैं जो वेल्थी टाइप गवर्नमेंट होती है, यानी कि दौलतमंदाना अमीराना लोग जो हुकूमत कर रहे होते हैं। इसके बाद डेमोक्रेसी होती है जिसको डिसीजन बाय वोटिंग या रूल बाय पावर होती है। फिर थियोक्रेसी होती है जिसको रिलीजियस पीपल चलाते हैं। ऑटोक्रेसी होती है
इसको रूल बाय वन पर्सन और वन पार्टी होती है। इसके बाद एरिस्टोक्रेसी होती है, रूल बाय नोबिलिटी। जीनोक्रेसी होती है, रूल बाय द इंटेलिजेंट पर्सन। टेक्नोक्रेसी होती है, रूल बाय एजुकेटेड एंड टेक्निकल एक्सपर्ट। इसके बाद टाइमोक्रेसी होती है, रूल बाय द ऑनरेबल एंड प्रॉपर्टी ओनर्स। तो ये मैं सारे यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। जी हाँ, ये मैंने चंद जो लिखी हैं। प्लूटोक्रेसी वेल्थी गवर्नमेंट को कहते हैं, या रन बाय द वेल्थी पीपल। थियोक्रेसी रूल बाय द पीपल या डिसीजन बाय वोटिंग। थियोक्रेसी जो है आपके पता है रूल बाय रिलीजियस पीपल होता है। और एरिस्टोक्रेसी जो है वो रूल बाय वन पर्सन या वन पार्टी। एरिस्टोक्रेसी रूल बाय नोबिलिटी पीपल। जीनोक्रेसी रूल बाय इंटेलिजेंट पीपल। टेक्नोक्रेसी रूल बाय एजुकेटेड एंड टेक्निकल एक्सपर्ट। टाइमोक्रेसी रूल बाय ऑनरेबल एंड पार्टी ओनर्स। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार दैट ट्रेवल 700 किलोमीटर इन 3 hours and 30 minutes। वो ये कहना चाहता है कि एक कार 700 किलोमीटर 210 मिनट में करती है। अब आप घंटों को मिनट में तब्दील कर दें। एक कार 700 किलोमीटर 210 मिनट में करती है। एक घंटे की रफ्तार क्या होगी? अब आपने क्या करना है, आप टोटल किलोमीटर को डिवाइड कर दें टोटल मिनट पे, उसको मल्टीप्लाई कर दें 60 से, तो जवाब आपके पास आ जाएगा। तो आप भी करके दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। जी हाँ, एक गाड़ी जो है 700 किलोमीटर करती है 202 मिनट में। आपने घंटों को मिनट में डिवाइड करना है, तो ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगी 1 मिनट की रफ्तार। आपने घंटे से मल्टीप्लाई कर देना है, 60 से मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 200 किलोमीटर आ जाएगा। तो ख़त्म हो गया, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 66। ऑन 2 November 2011 an organization was established to discuss the peace and stability in Afghanistan called। आपको पता है अब ये जितने भी ऑप्शन मौजूद हैं, पीवेट एशिया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एशिया फोरम, हार्ट ऑफ एशिया, हमने इन तमाम को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो इस सवाल का जवाब मौजूद है। इस सवाल का जवाब हमारे पास क्या है कि कौन सा फोरम नवंबर 2011 में बनाया गया था जो कि अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी के लिए बनाया। वो बनाया गया था जनाब हार्ट ऑफ एशिया को। जी हाँ, हार्ट ऑफ एशिया क्या चीज़ है आपके पास? हार्ट ऑफ एशिया जो है आपको पता है कि पहले नंबर पे हम ऑप्शन नंबर है हमारे पास पीवेट एशिया। पीवेट एशिया क्या चीज़ है? एक्सको जो है 2012 में बनाया गया था। ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली ईस्ट एशियन पॉलिसी बाय प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा। इन्होंने ईस्ट एशिया के जो मुल्क हैं जिसमें चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, म्यांमार, थाईलैंड, इनके लिए जो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, इनके साथ कैसे हमारे ताल्लुकात होंगे, इनके साथ पॉलिसी हमने क्या रखनी है, ये ईस्ट पीवेट एशिया उसको डिस्कस करेंगे। ये बनाई थी किसने? बराक हुसैन ओबामा ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। इसके बाद SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ यूरो एशियन पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी अलायंस। इसका जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो चाइना का दारुल हुकूमत जो बीजिंग है वहाँ पर है। इसको 26 अप्रैल 1996 में बनाया गया था। इसके टोटल मेंबर हैं 8 और इसके टोटल ऑब्जर्वर हैं 4। जी हाँ, इसके 4 ऑब्जर्वर हैं। तो इसका आपको पता है कि 26 अप्रैल 1996 को जब ये बनाई गई थी तो उसमें चाइना, रशिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान उस वक्त जो है। इसके बाद इसका जो एक समिट होता है 15 जून 2001 को, उसमें मज़ीद जो है इसके जो है मुल्क शामिल होते हैं जिसमें उज़्बेकिस्तान है। 9 जून 2017 को पाकिस्तान और इंडिया ज्वाइन करता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि इसको जो 8 इसके जो मेंबर हैं जिनको हम क्या कहते हैं 8 जो मेंबर हैं उसका एक मैंने कोड बनाया है शंघाई कोऑपरेशन का, मैं लिख के देता हूँ ताकि आपको जो है इसके बारे में कभी भी कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है जब बनाई गई थी तो उस वक्त 5 ममालिक शामिल थे जिसमें चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। इसके बाद 2001 में उज़्बेकिस्तान
چھٹے ایز اے ممبر بن گیا، اور اس کے بعد 9 جون 2017 کو پاکستان اور انڈیا نے جوائن کر لیا۔ اب اس کے ٹوٹل ممبر ہو گئے 8، ٹوٹل آبزرور ہو گئے 4۔ اچھا جی، اب آپ نے ممبر کیسے یاد رکھنے، آبزرور کیسے یاد رکھنے، ان کا میں نے کوڈ بنایا ہے، تو اب آپ انشاءاللہ تعالیٰ کوڈ سے ممالک کو اچھی طرح سے یاد رکھیں گے۔ فرسٹ آف آل، ممبر ممالک کا جو کوڈ ہے وہ ہے PTI، یعنی پاکستان تحریک انصاف، RUC PTI رک جا، ٹھیک ہے۔ آج کل جو حالات ہیں ملک کے، اس کے اندر کیا عوام کیا کہہ رہی ہے کہ PTI اب رک جا، تو PTI RUC یہ اس کے ممبر ممالک ہے۔ اب دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں جی، P سے کیا بنے گا پاکستان، T سے کیا بنے گا، جی ہاں T سے کیا بنے گا تاجکستان، I سے انڈیا، R سے رشیا، U سے ازبکستان، C سے چائنا، K سے کرغزستان اور K سے قزاقستان۔ یہ اس کے ہو گئے ممبر ممالک۔ اب چلتے ہیں آبزرور کا جو کوڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے جناب، آپ بیمہ تو کراتے ہوں گے، جو بیمہ کمپنی ہے، بیمہ اس کا کوڈ ہے B سے بیلاروس، I سے ایران، M سے منگولیا اور A سے افغانستان۔ یہ اس کے آبزرور ہیں۔ اب جو پیپر میں آنے والا اہم سوال ہے اس کے متعلق، شنگھائی کوآپریشن کے متعلق، اس کا جو ہمارے پاس جو سمٹ ہوتا ہے 2019 میں، وہ کہاں پر ہوا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو سمٹ تھا، پہلا سمٹ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کب ہوا تھا۔ پہلا سمٹ جو تھا اس کا ہوا تھا جناب یہ اپنا 1 جون سے 14 جون تک 2001 میں شنگھائی میں ہوا تھا۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں اور دوسرے ہیڈ آف دا یہ جو فارن منسٹر ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں، یہ دو کانفرنس ہوتی ہیں۔ تو ابھی جو 2019 میں ہونا ہے، 2019 میں ہو گیا ہے 14-15 جون 2019 کو بشکیک جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپنا عرب کنٹری سینٹرل ایشیا کا ممالک ہے، وہاں پہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح 1 اور 2 نومبر کو تاشکنڈ میں ہوا ہے، ازبکستان کے شہر میں۔ اب جولائی 2020 میں جو ہیڈ آف اسٹیٹ کا اس کا سمٹ ہونا ہے، جولائی 2020 میں رشیا میں ہونا ہے، جبکہ اسی طرح ہیڈ آف دا فارن اسٹیٹ کا جو ہوگا وہ ہوگا 2020 میں، لیکن وہ انڈیا میں ہونا ہے۔ تو یہ جناب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے متعلق تھا۔ ایشیا فورم کو آپ چھوڑیں، ہارٹ آف ایشیا جو ہے یہ افغانستان میں پیس امن کو قائم کرنے کے لیے 2011 میں بنائی گئی تھی، 2 نومبر 2011 میں بنائی گئی تھی۔ اس کے متعلق کس طرح مطلب ہے انہوں نے پیس بنانا ہے، کتنے فوجی بھیجنے چاہیے، کون سا آپریشن کہاں پہ کرنا چاہیے، یہ سارا کچھ افغانستان کے متعلق ہوگا۔ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ان کو کیسے لیا جائے، یہ سارا کچھ ڈسکس کیا جائے گا۔ کوشچن نمبر 67 پہ چلتے ہیں۔ سپریٹلی آئی لینڈ ان دا ساؤتھ چائنا سی آر ڈسپیوٹڈ بٹوین چائنا اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ کل میں آئی لینڈ کل تو میں کوئی اور بتا رہا تھا۔ سپریٹلی آئی لینڈ جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ بٹوین چائنا اینڈ ویتنام ایٹ ساؤتھ چائنا سی کے اوپر ویتنام اور چائنا کے درمیان ایک بہت بڑا تنازع ہے۔ یہ ایکچولی سپریٹلی آئی لینڈ جو ہے نا، یہ ایک گروپ آف آئی لینڈ ہے، ریف ہے، ایزلیٹ ہے اینڈ کلے ہے۔ یہ جو آئی لینڈ ہے، سپریٹلی لینڈ ہے، اس میں چٹان سیلی پٹی کا سلسلہ، سیلی پٹی، چھوٹا جزیرہ، چٹانیں اور بڑے جزیرے موجود ہیں۔ اب اس کے اوپر بہت سے ممالک فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس میں فلپائن ہے، ویتنام ہے، برونائی ہے، ملیشیا ہے، تائیوان ہے اور چائنا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، اس میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت چائنا کہتا ہے کہ میرا ہے اور ویتنام کہتا ہے کہ میرا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے چائنا کا ہولڈ ہے، تو چائنا انشاءاللہ چائنا کا قبضہ ہوگا۔ کوشچن نمبر 68 پہ چلتے ہیں۔ 68 ڈائلیسس از دا پروسیس یوز فار کلیننگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائلیسس جو ہوتے ہیں، ڈائلیسس کس لیے کرائے جاتے ہیں؟ جب آپ کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے، جب آپ کو جو ہے
کڈنی کے ایشو ہو جاتا ہے، کڈنی آپ کا کام نہیں کرتی، تو اس کے بعد ان کو صاف کروایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اس میں کوئی ویسٹ پروڈکٹ جو ہے وہ پھنس جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈائلسس کرائے جاتے ہیں اور وہ ان کو صاف کرتے ہیں. پھر وہ جب تک کڈنی ٹھیک نہیں ہوگی آپ کا بلڈ نہیں بنے گا، آپ کے ویسٹ پروڈکٹ نہیں ہوگی. جس طرح وہ میں نے بتایا تھا کہ مین فنکشن آف کڈنی، تو سارے فنکشن رک جائیں گے. اس لیے ڈائلسس کرواتے ہیں، اس سے جو ہے مشین کے ذریعے جو گردے ہوتے ہیں وہ دونوں کو صاف کروایا جاتا ہے. اگر آپ کو ایک گردے میں پرابلم ہوگا تو آپ ایک کی ڈائلسس کرائیں گے. کویشچن نمبر 69 کا وہ کہتا ہے کہ نیم دا ینگسٹ پاکستانی ٹو بی اوارڈڈ دا نشان حیدر. پاکستان کا کون سا ینگسٹ جو ہے مطلب وہ ہے جس کو نشان حیدر دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب تک ٹوٹل ہمارے پاس جن لوگوں کو دیے گئے ہیں نشان حیدر، اب تک 11 لوگوں کو دیے جا چکے ہیں. کتنے لوگوں کو؟ 11 لوگوں کو. نشان حیدر، لسٹ آف نشان حیدر ریسیپشنٹ، اس کو لکھنے کے بجائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بھی کم ویسٹ ہوگا. آپ کو پتہ ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیں جو کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے اس کو کہتے ہیں نشان حیدر. انڈیا کا جو ہے اس کو کہتے ہیں PARN، پرم ویر، VIR، پرم ویر، PARM، پرم ویر چکرا میڈل. پرم ویر چکرا میڈل انڈیا کا ہے. میڈل آف آنر USA کا ہے. وکٹوریا کراس UK کا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ ہمارے کون سے بہادر جوان تھے جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا. سب سے پہلے کیپٹن راجہ محمد سرور جنہوں نے 1948 میں حاصل کیا. اس کے بعد میجر محمد طفیل 7 اگست 1948 کو. تیسرے نمبر پر نیک سیف اللہ جنجوا. نیک اللہ جنجوا جو ہے آپ کو پتہ ہے، نیک سیف اللہ جنجوا کو ہلال کشمیر دیا گیا. اس لیے یہ ہلال کشمیر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں نشان حیدر میں کمپلیٹ نہیں آتا. ایکچولی ٹوٹل 11 لوگوں کو اب تک دیا جا چکا ہے، لیکن آپ نے پیپر میں اگر آ جائے تو نشان حیدر اب تک کتنے لوگوں کو مل چکا ہے؟ 10 کو مل چکا ہے. لیکن اس میں نیک سیف اللہ کو شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کو ہلال کشمیر دیا گیا تھا. کویشچن نمبر 4 پہ ہے چوتھے نمبر پہ راجہ عزیز بھٹی 1965 کی جنگ میں دیا گیا. راشد مناس کو 1971 کی جنگ میں. میجر محمد اکرم کو بھی 1971 میں. میجر شبیر شریف کو بھی 1971 میں. میجر محمد حسین جنجوا کو بھی 1971 میں. لاس نائک محمد محفوظ کو بھی 1971 میں. کیپٹن کرنل شیر خان 5 جولائی 1999 کارگل کی جنگ میں. 11ویں نمبر پر حوالدار رالک جان 7 جولائی 1999 ان کو بھی کارگل کی جنگ میں. اس میں سے اہم سوال ہے پائلٹ راشد مناس ینگسٹ ہیں سب سے، اور کیپٹن راجہ محمد سرور کو سب سے پہلے عطا کیا گیا. یہ اہم سوال ہے کہ سب سے پہلے راجہ محمد سرور کو دیا گیا اور سب سے ینگسٹ جو ہیں وہ کیپٹن راشد مناس صاحب ہیں. اسی طرح اور آخری ریسیپشنٹ کا نام کیا ہے؟ حوالدار رالک جان، جو کہ کارگل کی جنگ میں 7 جولائی 1999 میں دیا گیا. کویشچن نمبر 70 پہ چلتے ہیں. دا ستیا گڑھا واز اسٹارٹڈ بائی. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ستیا گڑھا کیا چیز. ستیا گڑھا بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو ٹروتھ فورس بھی کہتے ہیں. اسٹارٹڈ بائی موہن داس کرم چند گاندھی. اس کو گاندھی صاحب نے سٹارٹ کیا تھا. یہ ایک سول رائٹ موومنٹ تھی، سوشل جسٹس اینڈ سملر ایشوز. سوشل جسٹس اور سملر ایشوز کے اوپر تھا. ساؤتھ افریقہ میں سٹارٹ ہوئی 1906 میں اور پھر یہ انڈیا میں آ گئی 1917 میں. اوکے ہو گیا؟ تو اس کا جواب ہمارا کیا بنے گا؟ ڈی آپشن، ایم کے گاندھی. کویشچن نمبر 71 وہ کہتا ہے جی کہ x پلس وائی = 6 y پلس z = 7 اینڈ x z پلس x = 9. دا ایوریج ارتھمیٹک مین آف x y z از. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ سوال بہت ہی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، میں کر کے دے دیتا ہوں. کویشچن نمبر آپ دیکھیں، x پلس y = 6 y پلس z = 7 z پلس x = 9. اب دیکھیں 2 بار x ہے 2x پلس 2y پلس 2z = 22. یعنی x بھی 2 بار ہے، y بھی 2 بار ہے، z بھی 2 بار ہے. تو آپ نے 2x پلس 2y پلس 2z ان ٹوٹل کو جمع کریں گے 22 آ جائے گا. اب 2 کامن لیں گے
2 سے کٹ جائے گا, 2 ڈیوائڈ کریں گے جواب آ جائے گا 11. جب آپ ارتھمیٹک مین نکالتے ہیں تو ٹوٹل ویلیوز کے اوپر ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ جو 11 آیا ہے آپ کے پاس, یہ ان تینوں ویلیو کا ہے, آپ 3 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 11/3 اس کا جواب آ جائے گا. کویشچن نمبر 72 پہ چلتے ہیں. 0.14 ملٹیپلائی بائی 0.014 از اکول ٹو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کویشچن نمبر کھڑا ہے یہ ایکچولی 0.014 ملٹیپلائی بائی 0.014, ٹھیک ہے. اس یعنی کہ دونوں ایک جیسی ہی ریٹنگ ہے, پہلے میں پوائنٹ آئے گا. تو آپ نے جب ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو کنورٹ کر دینا ہے ڈیسیمل سے بائنری میں. تو کیا جواب آئے گا, 14/1000 ملٹیپلائی بائی 14/1000, پوائنٹ ختم کریں گے. تو اب دیکھیں 14 کو 14 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 196 آ جائے گا, اور 1000 کو 1000 سے ملٹیپلائی کریں گے تو کیا جواب آ جائے گا. اب اسی کو آپ کنورٹ کریں گے بائنری میں, تو پوائنٹ جب 1000 کو 1000 سے ملٹیپلائی آپ کریں گے تو کیا جواب آ جائے گا, بن جائے گا جناب 10 لاکھ. اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ کے پاس جواب ڈی آپشن جو ہے درست ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, ادھر میں کر کے آپ کو دے دیتا ہوں. جی ہاں, آپ چیک کریں, یہ 0.014.01 ان کو آپ نے کنورٹ کر دیا ڈیسیمل میں. 14/1000, 14/1000, 14 کو 14 سے ملٹیپلائی 196, اور 1000 کو 1000 سے ملٹیپلائی کریں گے 10 لاکھ. اب اس کو یہ صفر اس کے ساتھ, یہ صفر 9 کے ساتھ, یہ صفر 1 کے ساتھ, باقی آگے بچ گئی ہیں ہمارے پاس 3 صفر, یہ 1 صفر اور بھی ہے. اچھا, تو باقی 3 صفر بچ جائیں گے, 3 صفر آگے لگائیں گے, پوائنٹ لگائیں گے, جواب آ جائے گا. کویشچن نمبر 73 پہ چلتے ہیں. رپورٹ بائی یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP ایز ویل ایز دا پاکستان کونسل ریسرچ آف واٹر ریسورس PCRW, یعنی کہ پاکستان کونسل ریسرچ واٹر ریسورس الرٹ پاکستان ول ریچ ایبسلیوٹلی واٹر سکیورٹی بائی وچ ایئر. یہ ایک رپورٹ دی ہے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام نے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کون سے سال میں پاکستان میں پانی کی کمی ہوگی یا پاکستان بہت زیادہ پرابلم ہوگا. تو وہ ہمارے پاس 2025 کویشچن ہے. 2025 میں ایک ایسا سال آنے والا ہے پاکستان میں بعض قسمتی کے ساتھ کہ جس سے ہمارے میں پانی کی بہت کمی ہوگی. پہلے بھی بہت سے حالات خراب ہیں, تو پانی بھی پاکستان میں ختم ہونے کا چانس ہے. 74 who wrote پرنسپیا اتھیکا جو ہے 1903 میں لکھی گئی. اس کو ریٹن کیا تھا موری برٹش. کس نے لکھی تھی؟ موری. یہ برٹش ہے, برطانیہ کا رہنے والا ہے. اس کا پورا نام ہے GE موری. یہ اخلاقیات پر مبنی جو ہے بک لکھی گئی. اس کا پورا نام ہے GE موری, یعنی جارج ایڈورڈ موری. کویشچن نمبر 75. آپ کو پتہ ہے کہ نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں آپ کو مکمل پڑھا چکا ہوں کہ نیپولین بوناپارٹ کا تعلق کس سے تھا؟ فرانس کے ساتھ تھا. اور نیپولین بوناپارٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کا کام کیا تھا. یہ جناب 1769 میں فرانس میں پیدا ہوتا ہے, فرینچ پیدا ہوتا ہے, اور یہ 1804 سے لے کر 1815 تک امپرر آف فرانس رہتا ہے. اس کے بعد یہ جنگیں بہت لڑتا ہے. اس کو جنگ اتنی زیادہ لڑتا ہے کہ ڈٹ جاتا ہے. اس لیے ان کو جو ہے مین آف ایرن بھی کہا جاتا ہے, مین آف ایرن. اور یہ 1821 میں ان کی سینٹ ہلینا UK میں ڈیتھ ہوتی ہے. تو آپ کو امید ہے اس کے بارے میں پتہ. پہلے میں کیونکہ اس کے بارے میں لکھ چکا ہوں تو آپ لیکچر میرا پچھلا سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. کویشچن نمبر 76 ہے فائنڈ دا اوڈ ون آؤٹ. اب اس میں سے ایک ایسا لفظ ہوگا جیسے دیکھتے ہیں کون سا ہوگا. 8 ہے, 27 ہے, 64, 100, 125, 216, 343. اب اس میں اگر آپ چلیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ 8 کو 8 سے ملٹیپلائی کریں تو 64 آ جائے گا. اچھا جی ہاں, جو ہمارے پاس ہے 8, یہ 2 کی پاور 3 ہے. جو 27 ہے 3 کی پاور 3 ہے. 64 ہے 4 کی پاور 3 ہے. 100 کو آپ چھوڑ دیں. 125 جو ہے وہ جو ہے ہمارے پاس 125 5 پاور 3 ہے. 216 جو ہے 6 کی پاور 3 ہے.
343 جو ہے وہ 7 کی پاور 3 ہے، اور اسی طرح آگے 8 کی پاور 3 ہونی چاہیے تھی. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جو 100 ہے اگر اس میں کسی کی پاور لیں 3 تو وہ کبھی بھی نہیں بنے گا. اس کا مطلب ہے 100 جو ہے وہ آڈ ون آؤٹ ہے، یعنی باقیوں سے ڈفرینٹ ہے. 77 ہے. دا انجمن حمایت اسلام واز فاؤنڈیڈ ان 1984 ود دا آبجیکٹیو. آپ کو پتہ ہے انجمن حمایت اسلام جو ہے وہ بنائی گئی تھی جناب 1884 میں ٹو ڈیفینڈ اسلام اگینسٹ دا onslaughts of the missionaries and provide western education along with religious instruction. یعنی کہ جو انجمن حمایت اسلام تھی وہ اپنے اسلام کے خلاف جو لوگ چلتے تھے ان کو پریونٹ کرنا، روکنا، اور مسلمانوں کو جو مذہب ہے اس کی ہدایت کے مطابق مغربی جو ایجوکیشن ہے اس کو بھی ان کو پرووائڈ کرنا. یہ جناب 24 ستمبر 1884 میں مسجد بیکان سندھ میں جو ہے بنائی گئی تھی. اس کے جو بنانے والے تھے ان کا نام تھا خلیفہ حمید الدین. اب جو ہمارے پاس کوشچن نمبر 77 ہوگا، انجمن فاؤنڈیڈ ود دی آبجیکٹ، کیا بنے گا؟ اس میں بنے گا جی آپ کے پاس ڈی آپشن، ٹو ڈیفینڈ دا اسلام اگینسٹ دا onslaught آف دا missionaries اینڈ پرووائڈ ویسٹرن ایجوکیشن along with the religious instruction. Question number 78. Abdul purchased 20 dozen of the toys at the rate of 375 per dozen. He sold each toy for rupees 33. What is the percentage of profit? جی ہاں، سب سے پہلے آپ نے نکالنی ہے ٹوٹل پرچیز پرائز. 20 درجن اس کے پاس ہیں، ایک درجن کی قیمت ہے 375 روپے، تو آپ کے پاس ٹوٹل 7500 آ جائیں گے. وہ کہتے ہیں ایک ٹوائے یعنی ایک کھلونا 33 روپے کا بیچے گا. تو ایک درجن میں کتنے ہوتے ہیں؟ 12 کو 33 ضرب دیں گے تو ایک درجن کی قیمت آ جائے گی 396 کو ٹوٹل درجن ہے 20 سے ضرب دیں گے تو 7920. پرچیز سیلنگ پرائز سے لیس کریں گے 420 روپے آ جائیں گے. اب پرسنٹیج آف پرافٹ نکالنا ہے تو جواب کیا، فارمولا کیا ہے؟ پرافٹ ڈیوائڈڈ بائی اوریجنل پرائز ملٹی بائی 100. پرافٹ کتنا 420 ملٹی بائی اوریجنل پرائز ہمارے پاس 7500 ملٹی بائی 100، جواب آ جائے گا 5.6%. Question number 79. 2x minus 10 is equal to 20, then x minus 5 is equal to یہ بھی آسان سا سوال ہے، اس کو بھی کر لیتے ہیں. اب اس سوال میں کیا ہے کہ 2x minus 10 is equal to 20، تو آپ معلوم کریں x minus 5 کس کے برابر ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس ویلیو کو سولو کرنا ہے. 2x is equal to 20، ادھر آ جائے گا پلس کا 10، تو 2x is equal to 30 ہو جائے گا. تو دونوں سائڈ پہ 2 ڈیوائڈ کر دیں گے، 2 سے کینسل. x is equal to 15. اب اس کے پٹ کریں گے 15 minus 5، جواب ہمارے پاس آ جائے گا 10. تو یہ اس کا جواب کیا آ جائے گا؟ ہمارے پاس 10 آ جائے گا. کوشچن نمبر 80 ہے. Which of the following discoveries in 1928 has brought great revolution in the medical history? کہتے ہیں 1928 میں کون سی ایسی ایجادات آئی تھی جس نے میڈیکل ہسٹری میں بہت بڑی وہ کر دی تھی؟ تو ہاں جی، اس میں ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ 80 نمبر آج ہمارا آخری کوشچن ہے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور لائٹ موجود نہیں ہے، مغرب بھی ہو چکی ہے. پینسلین ڈسکورڈ ان 1928 بائی دا اسکاٹش سائنٹسٹ، اسکاٹ لینڈ کے سائنٹسٹ نے جس کا نام ہے الیگزینڈر فلیمنگ. انہوں نے آپ کو پتہ ہے 1928 میں جو ہے وہ پینسلین جو ہے ڈسکور کی تھی. تو 80 کا جواب کیا آ جائے گا؟ پینسلین آ جائے گا. جی ہاں، پیپر میں 2 سوال بڑے کامن آتے ہیں. ایک پینسلین بھائی کس نے ڈسکور کی؟ وہ الیگزینڈر فلیمنگ نے 1928 میں. الیگزینڈر فلیمنگ کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ اسکاٹ لینڈ سے تھا. ایک ہوتا ہے انسولین. انسولین کس نے ایجاد کی؟ انسولین ایکچولی 1920 میں ایجاد کی گئی تھی. اس کو فریڈرک بینٹنگ نے ایجاد کیا تھا. جی ہاں، فریڈرک بینٹنگ نے 1920 میں انسولین ایجاد کی. تو یہ ہمارے آج کوشچن 80 کمپلیٹ ہو گئے ہیں. نیکسٹ جو کوشچن 20 رہ گئے ہیں وہ اس کو کل صبح سویرے میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا. تو آپ انشاءاللہ تعالی جو ہے، آج لائٹ کا بڑا ایشو چل رہا ہے ورنہ میں پورے کر دیتا آج. تو انشاءاللہ آپ کی قیمتی رائے کا جو ہے میں بہت خیال رکھوں گا. مزید اوریجنل اور ایڈوانس ٹیکنالوجی میں یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مزید آنے والے دنوں میں کچھ بہتری ہوگی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. ڈٹ کے تیاری کریں، چاہے ایک سیٹ ہی کیوں نہ ہو.
آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ یہ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں. جس دن آپ یہ سمجھ لیں گے اس وقت آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.